مفتی صاحب قبلہ اپنی ساری گفتگو میں مان گئے کہ فیضان روافظ سے پوری اہل سنت مستفید ہوئی ہے، محدثین بھی مستفید ہوئے، مفسرین بھی ہوئے، متکلمین بھی ہوئے، اور فقہاء مجتہدین بھی ہوئے، اور پھر اس سے آگے بھی کچھ طبقات ہیں، ان کا بعد میں ذکر کروں گا۔ تو پوری اہل سنت جو ہے وہ فیضان روافظ سے مستفید ہوئی۔ مفتی صاحب قبلہ نے روافظ کو دو اعتبار میں بیان کیا ہے، اور میں نے بھی اپنی کتاب میں یہ بات لکھی ہے۔ وہ دو اعتبار یہ تھے کہ ایک وہ رافضی ہے جو بدعت کبریٰ کا مرتکب نہیں ہے، اور ایک وہ رافضی ہے جو بدعت کبریٰ کا مرتکب ہے۔ دراصل یہ تقسیم جو ہے یہ امام ذہبی علیہ رحمہ کی ہے، اس لیے امام ذہبی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ بدعت کبریٰ کا جو مرتکب راوی ہے اس کی روایت قابل قبول نہیں، تو بدعت صغریٰ والے جو ہیں ان کی روایات کو قابل قبول کیا ہے۔ اور پھر سر یہ بھی اعتراف کیا ہے کہ اگر روافظ کو سند حدیث سے ہٹا دیا جائے یا ان کی روایات کو قبول نہ کیا جائے تو روئے زمین پر کسی کو حدیث رسول کا نور نہیں ملے گا، اور یہ بہت بڑا فساد ہے، یہ مفسدہ ہے۔ میرا مفتی صاحب نے جو تعاقب کیا ہے اس حوالے سے، مفتی صاحب یہ بات تو مان گئے کہ روافظ کا فیضان جاری ہے، البتہ ان کا یہ تقاضا، ان کا یہ کہنا کہ جناب والا بدعتی جو بدعت کبریٰ کے مرتکب ہیں روات، ان سے روایت لینا صحیح نہیں۔ فقہاء اور علماء نے اور محدثین نے اس بات کو ایک اصول کے طور پر بیان کیا ہے، لیکن میری جان باوجود اس کے بھی، یعنی اس ضابطے کے باوجود بھی ہمارے محدثین نے بدعت کبریٰ کے مرتکب روافظ سے فیض لیا ہے، یہ بات ذہن میں رہے۔ یہ بات میں پھر دہرا رہا ہوں کہ بدعت کبریٰ کے مرتکب سے حدیث نہ لینے کا جو فیصلہ ہے اس کے خلاف یہ سارے علماء چلے ہیں۔ فیصلہ بھی کر لیا کہ ان سے حدیث نہیں لینی، مگر انہی سے ہی حدیث لی۔ اور بدعت کبریٰ میں باقی مذہبی معاملات و تصورات تو الگ سے ہیں، سب سے بڑا جو رافضیوں پر رد ہے وہ ہے کہ روافظ جو ہیں صحابہ کرام علیہم الرضوان کے ساتھ نفرت کا اظہار کرتے ہیں، سب و شتم کرتے ہیں۔ اس سے بڑی اور کیا بدعت ہو سکتی ہے؟ ہمارے علماء اہل سنت نے اس اعتبار سے کہ یہ اہانت صحابہ کرتے ہیں ان کو کافر کہا ہے۔ تو میری جان، میں نے تو دو قدم اس سے بھی آگے بات کی ہے کہ جو اصحاب رسول علیہم الرضوان کی اہانت کرتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے، وہ کافر سے بھی بدتر ہے۔ پر تھوڑا سا آگے بڑھیے انصاف کی عظمت میں، جو کسی صحابی کو گالی دے وہ تو کافر ہے یا کافر سے بدتر ہے، اور جو ذات رسول کو گالی دے، اہل بیت کے ٹائٹل کے حوالے سے اہل بیت کو گالی دینا ذات رسول کو گالی دینا ہے۔ اب اس کو کیا کہیں گے؟ جو لوگ اہل بیت علیہم السلام کی ذوات قدسیہ پر بک بک کرتے رہے، بھونکتے رہے، ممبروں پر چڑھ چڑھ کے بھونکتے رہے، گالی گلوچ کرتے رہے، حسنین کریمین سامنے ہوتے پھر وہ بھونکتے رہے، تو میری جان اب مجھے بتا دیجئے اپنے اصول کے مطابق ان کو آپ کیا کہیں گے؟ پورے ذخائر علم جو ہیں اہل سنت کے اس ٹائٹل پر اس تصور میں بھرے ہوئے ہیں، اور شواہد موجود ہیں، احادیث کی کتب کے اندر مستند احادیث موجود ہیں، سیاستہ کے اندر بھی یہ عقیدے موجود ہیں۔ تو میری جان اب میرا فیصلہ سنیے، آپ تو روافظ سے یہ نفرت کرتے ہیں، ہمارے اہل سنت کے علماء نے ان کی تکفیر کی ہے، تو میں تو کفر سے بھی اس سے آگے بڑھا ہوں کہ ان کو تو کافر کہنا بھی کفر کی توہین ہے، مگر جنہوں نے اہل بیت علیہ السلام کو گالیاں دی ہیں وہ 3 مرتبہ کافر ہیں اصول شرع کے مطابق۔ پہلا اصول تو آپ کا وعدہ کردہ ہے کہ جو صحابی کی توہین کرتا ہے وہ کافر ہے، تو میری جان کیا اہل بیت علیہ السلام صحابی نہیں؟ وہ اول الاصحاب بھی ہیں اور افضل الاصحاب بھی ہیں۔ تو اس بنیاد پر پہلی مرتبہ پہلا کفر تو یہ ہے۔ دوسرا، اہل بیت اور غیر اہل بیت کے درمیان کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ایک عظمت کا ایک معیار بیان کیا ہے کہ اہل بیت وجود رسول کا حصہ ہیں، یہ سب سے بلند و بالا ہیں۔ تو جو شخص مفضول کی اہانت کرے وہ کافر ہے، اور جو افضل ترین کی اہانت کرے وہ بدرجہ اتم کافر ہے، اس سے بڑا کافر کوئی نہیں۔ تیسرا کفر ان کا یہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کے حرمت مآب رویوں پر جو نصوص قرآن آئی ہیں یا نصوص نبوت ہیں، ان نصوص عظمت کی توہین کرنا، ان کو بے حیثیت کرنا، یہ تیسرا کفر ہے۔ تو جو شخص 1 مرتبہ کافر ہے اس کی تکفیر کرتے ہیں آپ بازو لہرا لہرا کر، اور جو 3 مرتبہ کافر ہے اس کے کفر کا نام نہیں لیتے۔ کیوں نہیں لیتے؟ یہ آپ کی بددیانتی ہے۔ کہنا چاہیے، جنہوں نے نہیں کہا انہوں نے خیانت کی ہے، کیونکہ وجود رسول کو گالی دینا کوئی چھوٹی بات ہے۔ ایک طرف تو آپ کی شریعت کے یہ ضابطے ہیں کہ جس نے رسول کے نالین کو نوائل کہا وہ واجب القتل ہے، مرتد ہے، اور جس نے حسنین کو گالی دی ہے وہ کون ہے؟ آپ اس کو کافر کبھی نہیں کہیں گے، آپ کی مجبوری ہے، کیونکہ وہ آپ کے ممدوحین میں شامل ہیں، کیونکہ وہ بنو امیہ سے ہیں، اس لیے آپ ان پر کوئی فتویٰ نہیں لگائیں گے، آپ کی جرت ہی نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اصول شرع ایک بہت نفیس لطیف عظمت ہے، تو شرع جو ہے ہر ایک کو یکساں فیض دیتی ہے۔
آپ اگر ان لوگوں کو کافر کہتے ہیں جو شیخین کی توہین کرتا ہے، تو پھر جو ثقلین کی توہین کرتا ہے وہ تو 3 مرتبہ کافر ہے. لیکن آپ کبھی بھی جرأت نہیں کریں گے، نہ آپ کا کوئی بڑا حواری کرے گا، نہ کوئی دوسرا تیسرا. مجھے پورا یقین ہے نہ آج تک 1200-1300 سال میں آپ نے جرأت کی ہے، نہ ہی آپ کے اندر یہ اخلاقی جرأت ہے کہ آپ ایسا کر پائیں. بہرحال آپ کی گفتگو تھی روافظ کے اعتبار سے کہ رافضی کی حدیث قابل قبول نہیں. میری جان آپ کی اطلاع کے لیے ہم اس راوی سے گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں جو آپ کے نزدیک بدعت کبریٰ کا مرتکب ہے. تو ہم چاہیں گے کہ ہماری گفتگو پورے اعتدال کے ساتھ اور علمی نظائر کے ساتھ آگے چلتی رہے. 5-6 سال تک ہم اس گفتگو کو جاری رکھیں تاکہ طہارت ہو جائے مذہبوں کی اور حقائق سامنے آ جائیں. تو چونکہ آپ بھی مصروف ہیں، تعلیم و تعلم اور درس و تدریس میں مصروف ہیں، میں آپ کو بھی، آپ کے معاملات کو بھی، معمولات کو بھی متاثر نہیں کرنا چاہتا، اور میں بھی اپنی کاشتکاری میں مصروف ہوں. تو ہم یہی 15-20 منٹ کا جو دورانیہ ہے، اس کے دوران میں ہم انشاءاللہ العزیز اپنی گفتگو ایک دوسرے کے ساتھ تبادلہ خیال کرتے رہیں گے، اور آپ کے ساتھ میرا تبادلہ اور میرا آپ کے ساتھ یہ تبادلہ ہوتا رہے گا، لیکن علم، دلیل اور متانت کے ساتھ. آپ نے کہا تھا کہ نہیں لی گئیں وہ احادیث جو رافضی راوی، جو غالی قسم کے رافضی تھے، جو اصحاب رسول علیہم رضوان پر سب و شتم کیا کرتے تھے، جو بدعت کبریٰ کے مرتکب تھے. تو آج ایک راوی کا تذکرہ آپ کے سامنے فقیر کر رہا ہے جو سب سے بڑی بدعت کا مرتکب ہوا ہے آپ کے ہاں. وہ یہ ہے کہ وقال المولویون، مولویوں کے، خاص کر نواسب کے وہ ماموں ہیں، معاویہ بن ابی سفیان، یہ ماموں جان ہیں آپ کے. ان پر یہ شخص جس کو میں تذکرہ کر رہا ہوں یہ اعلانیہ گالیاں نکالا کرتا تھا. اعلانیہ، آپ یہ پڑھیں میزان الاعتدال کے ساتھ ساتھ تہذیب و تہذیب پڑھیں. اعلانیہ گالیاں نکالا کرتا تھا. اس کا نام ہے جریر بن عبد الحمید الضبی رافضی. اور امام قتیبہ کہتے ہیں کہ یشتم معاویہ اعلانیۃ، یہ معاویہ کو اعلانیہ گالیاں نکالا کرتا تھا. تو میری جان یہ آپ کے نزدیک مرتکب بدعت کبریٰ ہے. اب اس کی روایت لینا حرام ہے آپ کے اصول اور ضابطے کے مطابق. لیکن مفتی صاحب تعجب تو اس بات پر ہے کہ آپ نے کبھی گریبان میں جھانک کر دیکھا ہی نہیں ہے. اسی راوی، یہ جو سب سے بڑی بدعت کا مرتکب ہے، جس کو اعلیٰ حضرت کے فتوے کے مطابق جہنم کا کتا کہا جاتا ہے، کہ اعلیٰ حضرت نے کہا جو معاویہ پر سخت کلامی کرے وہ جہنم کے کتوں میں سے کتا ہے. اب اس جہنم کے کتے سے کتنا فیضان لیا ہے سیاستہ کے مؤلفین نے؟ 700 سے زائد احادیث اس جہنم کے کتے کا فیضان ہے آپ کی سیاستہ میں. 126 روایات صحیح بخاری میں، 303 روایات صحیح مسلم میں، 100 روایات ابو داؤد میں، 29 روایات جو ہیں یہ ابن ماجہ میں ہیں، 118 روایات سنن نسائی میں ہیں، 26 روایات یہ ان کی جامع ترمذی کے اندر ہیں. میری جان یہ روایات آپ کے ذخیرہ علم میں صرف صحاح ستہ میں ہے، اور اگلی صحاح کے اندر تقریباً 4,500 کے قریب اگلی صحاح معاجم اور مسانید کے اندر اس راوی کا فیضان ہے جو سب سے بڑا راوی ہے، سب سے بڑا رافضی ہے، سب سے بڑا شتام قسم کا راوی ہے، اور یہ جناب والا زبی ہے، اور اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے فتوے کے مطابق یہ جہنم کے کتوں میں سے کتا ہے. تو میرے خیال میں اگر غیرت نام کی کوئی چیز ہے ہماری اہل سنت، بریلوی اہل سنت کے ٹائٹل میں، تو پھر کم از کم کتوں سے فیضان لینا تو چھوڑ دیں. تو مہربان، یہاں تک تھی آپ کی گفتگو کا وہ سارا منظرنامہ. تو اب ہم ان 700 روایات کا وہ سراغ پیش کریں گے کہ کہاں کہاں فقہی مسالک میں یہ روایات مؤثر ہیں اور دلیل کے طور پر ان کو پیش کیا جاتا ہے. پھر کہاں کہاں بر صغیر کے علماء نے ان سے فیض لے کر استدلال کیا ہے اپنی مسلک کی ساکھ کو برقرار رکھنے کے لیے. یہ انشاءاللہ میں اگلے کلپ میں گفتگو کروں گا. تو فی الحال کے لیے آپ کے لیے اطلاع کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اور یہ ایک تحقیق نہیں پیش کر رہا ہے فقیر، یہ تحقیق یہ فیضان نواسب ہے، ناسبیوں کا فیضان، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کو گالیاں بھی دیتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احادیث بھی بیان کرتے تھے. تو جب رافضی آپ کی جہت فکر کے اعتبار سے کافر ہے یا گمراہ ہے، دال ہے، مدل ہے، جس بھی ٹائٹل کے حوالے سے آپ ان کا تشخص قائم رکھتے ہیں، کیونکہ ہمارے علماء اور فقہاء نے ان کی تکفیر کی ہے. ہزاروں فقہاء کا ریکارڈ تو میرے پاس ہے جنہوں نے ان کی تکفیر کی ہے. تو پھر بھائی اگر ایک احانت کرنے والا کافر ہے تو 3 مرتبہ احانت کرنے والا جو ہے 3 حقیقتوں کی عظمتوں کی، وہ کافر کیوں نہیں ہے؟ تو یہ نواسب کا ریکارڈ آ رہا ہے. ان کی 14,000 کے قریب میں نے ٹریس آؤٹ کر لی ہیں سیاستہ میں، یہ ان کی روایات ہیں. ویسے روافض سے زیادہ، کثیر تعداد میں زیادہ نواسب کی روایات ہیں. تو پھر انشاءاللہ ایک رافضی کی نشاندہی تو میں نے کہی ہی دی ہے. اب جو ناسبی کی نشاندہی ہے
وہ بھی انشاءاللہ العزیز آپ کو اگلے پروگرام میں ضرور ملے گی۔ تو میں چاہوں گا کہ ہمارا یہ پروگرام اعتدال، محبت، احترام اور علمی نظائر کے اعتبار سے چلتا رہے۔ تو یہ وہ شخص ہے جو اعلانیہ گالیاں نکالتا تھا یزید کے باپ کو، معاویہ بن ابی سفیان کو، اعلانیہ ننگی گالیاں نکالتا تھا، اس سے فیضان لیا گیا ہے حدیث کا۔ کہاں؟ صحاح ستہ میں۔ ابھی ہماری گفتگو کا دائرہ کار صرف صحاح ستہ تک ہے، ابھی میں آگے چونکہ نہیں بڑھا، ریسرچ تو ہوگی ہے مکمل الحمدللہ۔ میں نے آپ کے تفسیری اثاثے سے بھی وہ روایات نکالنی ہیں، ذخیرہ حدیث سے بھی وہ روایات نکال لی ہیں، ٹریس آؤٹ کر لی ہیں، ذخیرہ سیرت سے بھی کر لی ہیں، ذخیرہ تاریخ سے بھی کر لی ہیں، اور فقہی نظائر سے بھی کر لی ہیں۔ اور اگر اجتماعی طور پر یہ دیکھا جائے، ذاتی طور پر یہ دیکھا جائے، تو آپ نے پرسنٹیج قائم کرنی ہے۔ نظائر میں پیش کروں گا، دلائل میں پیش کروں گا، پرسنٹیج آپ نے دینی ہے کہ کتنا فیصد دین آپ نے ان کتوں سے لیا ہے، ان روافض سے لیا ہے۔ تو بھائی یہ کیسی اخلاقی لیاقت ہے کہ انسان ہو کر کتے سے فیض لے رہا ہے؟ یہ کیسا مذہبی تصور ہے کہ ایک طرف ہم ایک شخص کو کتا بھی کہہ رہے ہیں اور وہ بھی جہنم کا، تو پھر اس سے فیض بھی لے رہے ہیں۔ 700 سے زائد فیضان، فیوزات حدیث، علم اور دین کے جو ہیں وہ آپ کی سیاستہ میں موجود ہیں، اور بحمد اللہ تعالیٰ میں نے ان کی اگلے حصے میں نشاندہی بھی کر دی ہے۔ یہ چیزیں آپ پڑھیں گے، آپ کتاب خریدیں۔ میں نے تو ابھی فگرز دیے ہیں، ابھی تو اس کی تفصیلات جو ہے وہ تو الحمدللہ تعالیٰ الگ الگ راوی کی الگ الگ جہت سے ان کی تمام مرویات کو جمع کر کے میں نے الحمدللہ وہ مواد پیش کر دیا ہے، وہ پرنٹ آؤٹ ہو رہا ہے اور آپ کی بارگاہ میں ضرور پہنچے گا۔ تو اس لیے میں چاہوں گا کہ ہماری یہ گفتگو دینی، اخلاقی، مذہبی، علمی اعتدال کے ساتھ چلتی رہے۔ اور میں یہ چاہتا ہوں ذاتی طور پر کہ اگر ہمارے ہاں رافضیت پلیدی ہے یا خباثت ہے تو میرے خیال میں ہمیں اس رافضیت کو اپنے ذخیرہ حدیث سے نکالنا ہوگا۔ اب میں آپ کو نشاندہی کر رہا ہوں مفتی صاحب، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ان کی تنقیح کرتے جائیں اور اس آلودگی سے سیاستہ کو پاک کریں، اور سیاستہ کے علاوہ ہماری سیاح ہیں، صحیح ابن حبان ہیں، صحیح ابن خزیمہ ہیں وغیرہ، ان کو پاک کریں، معاجم جتنی بھی ہیں ان کو پاک کریں، مسانید کو پاک کریں، جتنے بھی اصناف کتب حدیث ہیں اہل سنت کی ان کو اس آلودگی سے، پلیدگی سے پاک کریں، تنقیح کر کے دیں۔ آپ کے پاس ادارے بھی ہیں اور آپ کے پاس علماء کی ایک کھیپ بھی ہے اور آپ کے پاس ذرائع بھی ہیں۔ آپ دوسرے کاموں میں، فضول کاموں میں نہ لگیں، بس اس رافضیت کی آلودگی سے سنیت کے ذخیرہ حدیث کو پاک کریں۔ اگر آپ نہیں پاک کریں گے تو میں سمجھوں گا کہ آپ کا واویلا ہاتھی کے دانت اور دکھانے کے اور چبانے کے اور، تو آپ لوگوں کو رافضی بنا رہے ہیں۔ اور بزرگ ترین علماء اہل سنت کے شیخ الاسلام والمسلمین جناب ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب، شیخ الاسلام والمسلمین جناب سید ریاض احمد شاہ صاحب، شیخ الاسلام والمسلمین سید الشریف انور شاہ صاحب الگیلانی دامت برکاتہم اللہ علیہ، اور سید حجت الاسلام عرفان شاہ مشہدی، یہ جتنے بھی سادات ہیں، کبھی خطائی بھائی ان پر چڑھ دوڑتے ہیں، کبھی کوئی چڑھ دوڑتا ہے ہمارے بریلوی علماء سے، تو میں ان کو یہ یاد دہانی کرا رہا ہوں۔ ایک تو یہ آپ کو میں یاد دہانی کرانا چاہتا ہوں کہ آپ اگر ان کو رافضی کہتے ہیں یا خطائی بھائی ان کو رافضی کہتے ہیں تو میرا سوال یہ ہے کہ ان کے اندر رافضیت کے وہ اثرات دکھائیں۔ کبھی انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہانت کی ہو، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہانت کی ہو، نعوذ باللہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خیانت اپنے اہانت کی ہو، یا کسی بھی، تو میری جان جب یہ چیزیں نہیں ہیں تو پھر ان لوگوں کا آپ بریلویوں مولویوں کو سمجھائیں، خطائی بھائیوں کو سمجھائیں کہ جس طرح پہلے لوگ جہنم کا ایندھن بنے ہیں اہل بیت کا مقابلہ کرنے سے اور اہل بیت کا سامنا کرنے سے، اسی طرح یہ لوگ بھی کہیں جہنم کا ایندھن نہ بن جائیں۔ آپ ایک ذمہ دار عالم دین ہیں، قابل احترام ہیں، آپ ان کو سمجھائیں۔ اور ہاں، جو حقیقتاً رافضی ہیں ان کا تعاقب کرنا آپ کی ذمہ داری بھی ہے، فریضہ بھی ہے، ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ جہاں جہاں یہ میل کچیل ہے ہم اس کو نکالیں، لیکن مجھے پورا یقین ہے مفتی صاحب، نہ آپ اس طرف آگے بڑھیں گے نہ آپ کے مکتب فکر کے لوگ آگے بڑھیں گے۔ بس آپ کے دامن میں، آپ کے مولویوں کے دامن میں صرف یہی ہے، کسی کو رافضیت کی گالی دے دو، کسی کو کوئی گالی دے دو، کسی کو کوئی گالی دے دو، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ تاہم مجھے انتہائی خوشی ہوئی کہ آپ میدان میں آئے، ویلکم کرتا ہوں اور 100 بسم اللہ سلام عقیدت پیش کرتا ہوں۔ انشاءاللہ العزیز ہم مل کر جناب والا جتنا بھی عرصہ لگے تو ہم کم از کم اپنی سیاح کو تو بچائیں، پھر دیگر کتب حدیث اور ہماری ساری فقہ کے اندر جتنی بھی فقہ حنفی ہے اس کے اندر سارا مواد انہی کا لیا گیا ہے۔ تو اس لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اور میں اور دیگر اہل علم مل کر جناب والا اس آلودگی سے ذخیرہ علم کو پاک کریں، اور سنی، اصل قسم کے سنی جن کو آپ سنی مانتے ہوں ان راویوں سے حدیثیں لا کر ان کو پیش کریں۔ یہ تو ہے نا دیانت علمی اور کردار کی عظمت۔ اور اگر گالیاں نکالنی ہیں تو پھر گالیاں تو بازاری عورتیں بھی نکال لیتی ہیں۔ تو میں دعا گو ہوں آپ کے لیے کہ آپ میدان میں آئے، ویلکم کرتا ہوں۔ آپ کی بڑی مہربانی ہوگی کہ آپ نے میری اس گفتگو کا جواب بڑے پیار اور دلیل کے اعتبار سے دینا ہے۔ وہ جو میں نے جن حدیثوں کی نشاندہی کی ہے آپ نے ان پر اترنا ہے اور ان کو سرٹیفائڈ کرنا ہے اور ان کا مواخذہ کرنا ہے۔ اللہ میری آپ کی حاضری کو قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔